کر جا کر اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا کہ واقعی تو نے، ہم تو بھولے ہوئے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، تو ہم تو بھولے ہوئے تھے کہ اس کی بھی خیرات دینی چاہیے۔ تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے اکھاں والے ہو اکھاں بڑی ہیں، اسی کوئی گل نہیں، اکھاں والے ہو اکھاں بڑی ہیں، پھر جس نے دینا ہوتا ہے وہ پھر جا کر کچھ دے دیتا ہے۔ اللہ رحم فرمانے والا ہے، اس کی آنکھوں کی بصارت اللہ قائم رکھتا ہے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد طبیب القلوب و دوائها، یعنی محمد جو ہے یہ قلبوں کے طبیب ہیں، و دوائها اس کی دعا بھی ہے، و عافیت الابدان و شفائها، اور بدنوں کے لیے عافیت بھی دیتے ہیں اور اس کی شفا دیتے ہیں، و نور الابصار و ضیائها، آنکھوں کا نور یہی ہے، سارا نور یہی ہے، تو بالعالمین ہر نور کا ظہور بھی سے، و نور الابصار، بصارت کی جمع ہے، نور الابصار ہے، و ضیاء روشنی بھی ہے، ضیاء تین باتیں ہیں، طبیب القلوب و دوائها، و عافیت الابدان و شفائها، و نور الابصار و ضیائها، و آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا، یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اس پر تو اتنی یعنی خزانے حضور دے کر گئے، اور حضور کے مطیعوں کے لیے اتنے خزانے ہیں کہ وہ پھر بھی اگر محروم سو جائیں تو اس کی مرضی ہے، محروم سو جائے۔ ابھی میں نے جو کہا ہے 4000 دینار صدقہ کرو، پورا قرآن پاک پڑھ کر سو، جنت کی قیمت ادا کر کے سو، وہ 2 لڑے ہوئے بھائیوں میں صلح کرا کر سو، اور حج کر کے سو، کتنے بڑے کیا رہ گیا باقی، سب کچھ اس کی جولی میں آ گیا۔ پھر میں نے درود شریف وہ بتا دیا، اس بندے نے پھر محمد سلیمان الجزولی نے جب دیکھا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا اور اس کی کثرت کے لیے فکرے بنانے، پھر اس بندے نے ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات، اس نے پھر سارے درود شریف ہو گئے، کچھ لوگ تو سارے روز ہی پڑھتے ہیں، 7 دنوں میں۔ میں نے حرم میں بھی دیکھا ایک بندہ کھڑے ہو کر پوری کتاب کسی پیلر کے نیچے چھپ کر پڑھتا تھا، اور وہ اجازت نہیں تھی پڑھنے کی۔ یہ بھی ہمیں یہ بدعت ہے، شرک ہے، درود شریف ایک ہی ہے، وہ جو درود ابراہیم میں بس اس سے کتاب چھین لیتے ہیں، اور ایک باب انہوں نے واپس پاکستان دے دیا، وہ پھر آ گیا، اسے واپس بھیجنا میرے علم میں ہے، اور اس کا دوبارہ وہاں دیکھنے میں وہ وہیں رہتے ہیں۔ رمضان میں تو وہیں نظر آتے تھے، آگے پیچھے بھی ہوتے ہوں گے، اور وہ پوری کتاب بابا جی کھڑے ہو سلام درود و سلام پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کر پلر کے سامنے پوری کتاب اتنی، یہاں شاید پڑھی ہو، پڑھی بھی ہے دلائل الخیرات، پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی وہ قصیدہ بردہ شریف بھی آخر میں اس میں ہے، اس میں ایک اور بھی لکھا ہوا ہے حزب البحر، حزب البحر، حزب کہتے ہیں کچھ کی جمع کی ہو، گروہ کو کہتے ہیں، جیسے حزب اقتدار اور حزب اختلاف، اقتدار والے لوگوں کا گروہ اور اپوزیشن والے لوگوں کا گروہ۔ تو حزب البحر لکھا کہ اس میں کوئی بزرگ تھے، پتہ نہیں مصر کے تھے یا کہاں کے تھے، اس میں لکھا ہوا ہے اس کے تھے، تو وہ حج پر بحر جہاز میں حج پر جانے کا ارادہ کیا، اور بھی سواری بیٹھ گئی، وہ بھی بیٹھ گئے، اور پائلٹ جو تھا ملاح ناخدا، وہ عیسائی تھے، اس کے بیٹے بھی 2 عیسائی تھے، وہ بھی مددگار تھے، جہاز کشتی نہیں تھی، جہاز تھا، لنگر کھولا، جہاز بادبانی تھا۔ یہ بادبانی کیا ہوتا ہے؟ باد ہوا کو کہتے ہیں، باد پہلے وہ انجن نہیں تھے، سٹیمر نہیں تھا، یہ ڈیزل انجن، سٹیم انجن،
اسٹیم سے چلا اسٹیمر ہو گیا، ڈیزل سے چلا ڈیزل انجن ہو گیا، یا اور کسی طاقت سے چلا تو وہ ہو گیا. تو پہلے نا ڈنڈے سے لگے ہوئے تو کپڑا لگا ہوا اس کو، تو اس کپڑے کی سے ہوا کا گزران کا اینگل اس طرح بدلتے تھے تو ہوا اس میں سے جب گزرتی تو جہاز آگے چلتا. اس طرح منزلوں پر پہنچ جاتے تھے. بادبانی کشتیاں اور بادبانی جہاز. تھوڑا سا فاصلہ ہو تو چپو سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا تو چپو تو نہیں چل سکتے. تو بادبانی جہاز تھا جس سے وہ اس میں بیٹھ تو گئے، تھوڑا ہی فاصلہ گزرا ہوگا تو مخالف سمت میں ہوا چلنا شروع ہوئی، اور بادبان سیٹ کرنے کے باوجود بھی جہاز وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے. کوئی ایسے کپڑوں سے ایسے اینگل سے گزر جاتا تھا کہ اس کی آگے کی سمت میں جانا نہیں بنا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، ویسے تو ہوا کسی بھی سمت میں ہو تو کوئی گڈی اڑانا تھوڑے کو جدھر دی ہوا وہ تو گڈی اڑ دی، تسی مجبور ہو تسی وہ مخالف سمت نہیں اڑا سکتے. یہ تو ہوئی گڈی. انہیں جو کتنے سارے مسافر بیٹھے ہیں، انہوں نے روز ایک جگہ تو دوسری منزل تے جانا ہے. ہوا ہر روز نہیں نا موافق سمت سے بدلتی. جیسے بسنت کو آپ کو یاد ہے ہوا کی سمتیں بدلتی رہتی ہیں، اسی طرح وہ سمت بدلی ہوئی تھی، جہاز نہیں چل رہا تھا. اور بابا کی شرمندگی سی محسوس کر رہے تھے، اور دل میں آ رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. دن بھی تھوڑے رہ گئے حج کے، وہاں جدہ پہنچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں حزب کچھ گروہ الفاظوں کے اتارے. انہوں نے وہ حزب البحر پڑھے تو ہوا موافق سمت میں چلنا شروع ہو گئی، اور اتنی تیزی سے چلی کہ وہ جو رکاوٹ پڑ کر رکی ہوئی تھی نا اتنی دیر وہ جہاز رکا ہوا تھا وہ بھی دور ہوئی، اور وہ منزل پر خیر خیر پہنچ گئے. اس کے دونوں بچے بھی مسلمان ہوئے اور وہ پائلٹ بھی مسلمان ہوئے. یہ حزب البحر بھی اسی کتاب میں موجود ہے. یہ جو دلال صوفی صاحب دیکھ لیں ان کے ہاتھ میں ہے. دعا نکلے دعا سے کر کیا لکھا ہے؟ دعا سے کر. یہ بڑا کیا ہے؟ دعا سے کر. کون سی؟ حزب البحر والی سے نہیں. صوفی صاحب نے جس طرح اشارہ کیا ہے تو دعا لکھا ہوا ہے دعائے اعتصام، یہ ہے پناہ کی دعا. تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے حزب البحر، اس کے آگے دعا بھی ہے. میں اس کو صفحہ پڑھ کے سناتا ہوں جو بھی میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں سنایا ہے، کیونکہ نئی اور خوبصورت کتاب صوفی صاحب نے آگے رکھ دی ہے. تو دعا بھی سناتا ہوں. اس کے بعد میں دعا ہے. انہوں نے جو دعا سنائی ہے وہ نا پناہ کی دعا ہے. درود شریف 7 دن کے پڑھے ہیں، تو درود شریف 7 دن پڑھنے کے پیر کو اس طرح اتنا 40 صفحے تقریباً 40 کے قریب صفحے ہر روز، 45 بھی ہیں کسی کے، 38 بھی ہیں کسی کے، تھوڑے زیادہ ہیں. نیئر اباؤٹ 40 ہیں پیجز جو کہ صفحے ہیں جو 40 کے پڑھنے. وہ پھر اس کے بعد دعا لکھی ہوئی ہے، درود شریف دعا. پھر آخر میں دعائے اعتصام لکھی ہوئی ہے. تو اعتصام عصمت لفظ سنا ہوگا کبھی آپ نے، تو پناہ کو کہتے ہیں. عورتوں کا بھی نام ہوتا ہے. ہمارا ایک نیا گارڈ آیا اس کا نام عصمت اللہ ہے. عصمت اور اعتصام پناہ کے لیے دعا مانگی ہے. اور اس میں جو صاحب نے دعا کے لیے کہا اس کے بعد میں لکھی ہوئی دعا حزب البحر کی دعا لکھتے ہیں. دعائے حزب البحر کے مسلمان شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں. آپ کے آباء و اجداد مراکش کے رہنے والے باشندے تھے. 551 ہجری میں آپ کتنی 1436 اب 1436 میں
551 کو چھوڑ دیں 500 نکالیں تو یہ 900 سال پرانی بات ہے۔ ایسے ہی 551 ہجری میں شیخ ابوالحسن شاذلی، ایک سلسلہ ہے شاذلی، جیسے ہم قاضی لکھتے ہیں تو کچھ لوگ اس سلسلے میں بیعت ہوں تو شاذلی لکھتے ہیں۔ تو شیخ صاحب کی پیدائش مراکش میں ہوئی۔ عبدالسلام بن مشیش سے علوم باطنیہ حاصل کیے۔ آپ کا طریقہ باطنیہ سب سے یگانہ ہے، جو ایک زمانہ تک طریقہ شاذلیہ کے نام سے موسوم رہا ہے۔ اچھا جی، آپ ایک مدت تک ٹیونس میں قیام پذیر رہے، پھر وہاں سے ترک سکونت فرما کر مصر میں قیام اختیار فرمایا۔ وہاں ان کے فیض سے اہل اسکندریہ بھی مصر میں ہے، قاہرہ یہ آج کا دارالخلافہ ہے، اسے قائرو بولتے ہیں انگلش میں، قاہرہ اور صحرائے ایزاب مستفیض ہوتے رہے۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور یمن میں ان کے نام کا غلغلہ بلند ہوا۔ ہزارہا علماء صوفیہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور 656 میں 105 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ ہوئے۔ شیخ ابوالحسن اپنے مریدین کو کسی بزرگ سے فیض حاصل کرنے سے منع نہ فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ایک ہی چشمہ سے شراب ہے۔ ہمارے یہاں کوئی پیر ہے، وہ کہتے ہیں قسم کوئی چنگا ہوتا ہے، کو پیر ٹھیک ہے ادھر ادھر نکل جائے گا۔ میں ایسا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جہاں سے مرضی بیٹھی، جس کے پاس مرضی بیٹھی ہوں، یہ ساری باتیں ادھر جا کے رکتی ہیں۔ ابھی مجھے بتا دیں جب لنگر آ گیا کوئی تو بتا دینا کہ میں لگے باتوں میں لگا ہوں۔ تو وہ نا کہتے ہیں، یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ اڑے رہو جی کو کچھ جتنے مرضی بیٹھے جتنے تھوڑا دل کرے بیٹھے۔ کہتے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ایک ہی چشمہ سے شراب ہوں، بلکہ جو بھی میٹھا چشمہ نظر آئے اس سے شرابی حاصل کرو۔ ایک ہی فکر میں سب کچھ آئے، جو بھی میٹھا چشمہ نظر آئے وہاں سے شرابی حاصل کرو۔ اور فرماتے ہیں ہمارا طریقہ تمام اہل مشرق اور مغرب سے جداگانہ ہے۔ ہمارے ہاں شجرہ ہند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شجرہ و صنف شجرہ آگے آ جائیں بابا جی عبدالقصوم صاحب، شجرہ کی اور صنف کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے اصل مربی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اصل مربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہی کی اتباع سنت سے ہمیں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ آگے نہیں کچھ لمبا ہو رہا ہے، میں کچھ کاٹنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں سے شروع کروں، تو جو ابھی میں سنا رہا تھا۔ معتبر علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی شہر قاہرہ میں تھے، یعنی مصر کی سمجھے کہ حج کے دن قریب آ گئے۔ شیخ نے ان ایام میں اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ہم کو اس سال غیب سے حج کرنے کا حکم ہوا ہے، جہاز تلاش کرو۔ دوستوں بریکٹ میں مریدوں کو بہت تلاش کرنے کے بعد ایک پورے عیسائی کے جہاز کے سوا اور کوئی جہاز نہ ملا۔ سب جہاز میں سوار ہو گئے۔ جب باد بان اٹھا دیا تو قاہرہ کی آبادی سے نکلتے ہی مخالف ہوا چلنے لگی، اور ایک ہفتہ تک قاہرہ کے قریب اس طرح ٹھہرے رہے کہ قاہرہ کے پہاڑ دکھائی دیتے، یعنی قاہرہ نظر آتا قاہرہ کی نہ کو تو رہے۔ مخالف لوگ تانے دینے لگے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو غیب سے حج کا حکم کیا گیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ حج کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہم مخالف ہوا میں پھنسے ہوئے ہیں۔
یہ بات شیخ صاحب کے لیے دلی بے چینی کا باعث ہے. کرتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں، حضور کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتے ہیں مسلسل کے ساتھ. انہیں صبح کر کہا نہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے تو عمرہ کر، چلو تیاری کرو عمرہ کر. 1400 بندے چلے گئے تیار، 1400 بندے ایک خاص جگہ سے حدیبیہ جگہ جا کے بیٹھ گئے. اور تو سنا پہ جیسی عمرہ کرنا انہوں نے نہیں کر سکتے، اگلے سال کرنا ہے نہیں کرنا. وہ واپس آ گئے. تو صلح نامہ بھی لکھا گیا تھا. کسی نے کہا یا حضور یہ کیا ہوا، آپ کو سچے نبی ہیں کیا سچا خواب لیا ہے؟ کہتے خواب آیا تھا عمرہ کیا کیوں عمرہ کرنا ہے. تو چلو اس سال ہی تو اگلے سال ہو جائے گا. ادھر بھی اعتراض ہو رہا تھا، ادھر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ خواب آیا سی بھی آج کرنا کہ آج دن تھوڑے رہے ایک ہی چلتا رہتا ہے. تسی آخیا سی ایج ہویا کہ قاضی صاحب نے کہا تھا دھانے سے پہلے یہ 31 اگست کی کرے نہیں رہے گی تو نہیں وہ ہے بھی لوریو تاڑا جو قائد کے اندر سی بس 31 اگست میں آ جی گیا کوئی بات نہیں. اس طرح ہو جاتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو قائم رکھیں، کسی کی بات سن کر دل نہ ہٹائیں. کوئی آن ضرور پنگے لانا سٹارٹ لوگ لو جنہوں شکایت کرتے انہیں دے آخر اے ہویا تو کوئی بھی چھٹو برے چھڑ دے کیوں. اس طرح ہوتا رہتا ہے. یہ اس لیے میں نے ذرا تھوڑی سی اور مثالیں دی. اچھا جی بے چینی ہوئی مگر وہ ضبط کی قوت سے پی جاتے تھے. اتفاقاً شیخ دوپہر کو سو رہے تھے، بریکٹ میں کیلولہ فرما رہے تھے کہ خدا نے ان کو اس دعا کا الہام کیا. ایڈٹ دعا چند صفحے چاہیے جس کا نام بھی ذو البہار ہے. اس دعا کا الہام کیا. اچھا جی شیخ نے نیند سے اٹھ کر یہ دعا پڑھنی شروع کی اور جہاز کے افسر کو بلایا اور فرمایا کہ خدا کے بھروسے سے بادبان اٹھا دیں. خدا کے بھروسے پر بادبان اٹھا دیں. اس نے جواب دیا کہ اگر ہم بادبان اٹھا دیں گے تو اسی وقت ہوا اسی وقت ہمارا منہ پھیر دے گی. پچھلے پاس کارا لٹنا شروع ہو جائے مخالف سمجھتے جو چل رہے ہوا ہمارا منہ پھیر دے گی اور ہم کو قاہرہ میں پہنچا دے گی. تو ایسا اور شیخ نے فرمایا کہ تو دل میں دکڑ پکڑ مت کر، ہم جو کہتے ہیں اس پر عمل کر اور خدا کی عجیب مہربانی دیکھ. جو ہی بادبان اٹھایا وہیں مافک ہوا زور شور سے چلنے لگی. اسی وقت ہی مافک ہوا زور شور سے چلنے لگی یہاں تک کہ اس رسی کو جس کے ساتھ جہاز کو میخ سے باندھ رکھا تھا کھول نہ سکے. ناچار اس کو کاٹ دیا اور بڑی جلدی امن و امان اور سلامتی کے ساتھ مبارک مقصد پر پہنچ گئے. اور بوڑھے سائی کے بیٹے مسلمان ہو گئے اور وہ دل میں بہت غمگین ہوا. بڈھا جو نہیں ہوا مالک جہاز کا میرے پتر مسلمان ہو گئے. رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ایک بڑی جماعت کے ساتھ بہشت میں تشریف لیے جا رہے ہیں اور اس کے لڑکے بھی شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں. اس نے اپنے بیٹوں کو پیچھے سے لڑکوں کے پیچھے جانا چاہا مگر فرشتوں نے جھٹکا کہ تو ان لوگوں کے دین والوں میں سے نہیں ہے، ان سے تیرا کیا مطلب، یہ منڈے میں جدھر جانا ہے تو نہیں جا سکتا، جا ذرا مارا. صبح کے وقت خدا کی ہدایت اس کی مددگار ہوئی اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور سہج اس کا مرتبہ یہاں تک
پہنچ گیا جو بڑے پاکیزہ مقامات والا ہو گیا، اور اس طرف کے لوگ اس کی نزدیکی اور صحبت کے طالب ہو گئے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں جتنی دعائیں ہیں سب احادیث میں موجود ہیں، اور میں نے ان دعاؤں کا ایک ایک حرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کیا۔ اس وقوع کے بعد مصر میں آپ کے متقدین اور خلفاء نے اس دعا کا ورد شروع کیا، اور آپ کے خلیفہ خاص ابو العباس المرسی نے اس کتاب لطائف المنن فی مناقب ابو العباس میں سے اس دعا کو درج کروایا۔ ہندوستان میں اس کا سلسلہ شاہ ولی اللہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جا ملتا ہے۔ اب وہ اس دعا کو پڑھنے سے منتظر ہے کہ دیوبندی لوگ ایک لکھا ہے تو سلسلہ شاہ ولی اللہ، تو یہ کتابیں بھی انہیں کی چھپی ہیں، یہ سارے وہ 7 دن کے دوشی بھی انہیں کے چھپے ہوئے، لیکن آپ وہ یہ کتاب پکڑ لیتے ہیں سعودی عربی پڑھ نہیں دیتے، اسے میں ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ جب میں حج عمرہ پر جاتا ہوں تو اس کتاب کو ساتھ ہی نہیں جاتا، گھر چھوڑ دیتا۔ جنہوں انہوں نے کھوئی لینی ہے تو الٹا چاڑنا نہیں، تو کادے واسطے کوئی چیز ساتھ نہیں لے جاتا جس سے بے ادبی کا خطرہ ہو یا ان کے چھیننے کا۔ یہ قصیدہ بردہ شریف بھی نہیں لے جانا چاہتے، یہ بھی نظر آ جائے انہوں نے کمپیوٹر میں تو نکال کر اپنے پاس رکھ لیا، چل بس وہ کہہ نہیں سکتے کیا ہے پہلے آپ ہی لکھی ہیں، ان جو بدلتے جا رہے ہیں تو بدلتے جائیں، کیا کریں۔ یہ بھی اسی کتاب میں ہے قصیدہ بردہ شریف، اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک تو وہ 7 دنوں کے درود پاک ہے، ایک یہ حزب البحر ہے، پھر دعائے اعتصام ہے، پھر یہ نہیں دعائے اعتصام تو درود شریف کے بعد دعا ہے، درود شریف کی قبولیت کی، یا اللہ اس کے صدقے میں سینہ کھول دے، اور لمبی ساری پھر دعائے اعتصام ہے، پھر یہ حزب البحر ہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہے، بڑی شاندار دعا۔ اچھا جی، مجید بابا ہو گیا۔ دیوبندیوں کا بھی جو مسئلہ آ گیا، یہ دیوبندی لوگ جو ہیں انہیں بڑی پوجا پاٹ کی طرح سمجھتے ہیں بابوں کو، ان 2 بابوں کو، شاہ ولی اللہ اور حاجی امداد اللہ۔ حاجی امداد اللہ جو ہے یہ اشرف علی تھانوی کا مرشد بھی ہے، اور یہ قادری سلسلے سے اشرف علی تھانوی جو دیوبندی لوگ اس کی عزت احترام کرتے ہیں، ہے بھی عزت احترام کے لائق شاہ ولی اللہ، حاجی امداد اللہ، تو اس کے حساب سے اشرف علی تھانوی بھی اشرف علی قادری ہے، یہ جو قادری ہے۔ اب وہ قادری قدری نہیں ملتے، غوث لازم کو غوث کہنا بھی نہیں مانتے۔ اب نام اس کا طریقہ لکھا ہے کہ یہ پڑھنی ہو، اگر یہ حزب البحر پڑھنی ہو تو اپنی طرف سے پورا انہوں نے کیا طریقہ وضع کیا ہے، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی اپنی ولی اللہ بنے، ولی اللہ مانتے بھی ہیں۔ لکھا ہے ماہ سفر کی 6، 7، 8 تاریخ روزے رکھے، یہ اگر پڑھنی ہے حزب البحر اگر پڑھنی ہے روزے رکھے، اور بطریق سنت 3 روزے رکھے اور معتکف رہے، کارج یا مسجد یا کتے کپڑا یا کار سائز کر اعتقاد بھی کرے، اور 3 بار اس طرح کہ بعد مغرب 1 بار، بعد نماز عشاء 1 بار، اور بعد نماز چاشت 1 بار، اور روز مرہ 3 دن تک یعنی مذکورہ طریقے میں پڑھے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد یعنی سفر 8 دن کے بعد جو رات ہو اس کی مغرب کے بعد چند مساکین کو اپنے ہمراہ کھانا کھلائیں، پھر روز مرہ 1 بار پڑھا کریں۔ اس کے بعد مغرب کا وقت بہتر ہے، آئندہ اختیار ہے جو وقت چاہے مقرر کر لے، لیکن روز مرہ ایک ہی وقت پڑھے۔ ہاں کسی روز
خاص وقت میں عذر ہو جائے تو کسی دوسرے وقت میں پڑھ لیں۔ زکوٰۃ کے طور پر اس دعا کا پڑھنا 8 سفر کی چاش کے بعد ختم ہو جائے گا، اور 5 سفر کے بعد جو شب آئے گی، جب سے شرم 6 سفر شروع ہو جائے گی، اس شب کی مرتبہ کے بعد زکوٰۃ کی نیت سے حزب البحر پڑھنا شروع ہوگا۔ اور اعتکاف کے مسائل بہشتی زیور میں موجود ہے۔ یہ بہشتی زیور بھی اس نے لکھا ہے، شیخ علی خان نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ تھوڑے بابے نے لکھا تو پڑھو، اور میں نہیں اس کو مانتا کہ یہ پڑھنا ہو ایسا آج سے انہوں نے مہینہ سفر کا گزر گیا، تو وہ 11 مہینے 12 مہینہ آئے گا، اردو میں پڑھنی شروع کر دی۔ میرے اپنے طریقے کے مطابق یہ مجھ سے کوئی بندہ اجازت مانگے کہ میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نہ روزے رکھواتا ہوں، نہ اعتکاف کراتا ہوں، اجازت دے دیتا ہوں، میری طرف اجازت ہے، اور روز ایک بار پڑھیں۔ جب دعا ہے اللہ سے مانگنے کی، یا اللہ یہ فرما دے بہتر کر دے، اس میں روزوں کا کیا چکر؟ بس اپنی وڈیائی واسطے یہ لکھا ہے کہ کوئی سند نہیں کہ حضور نے ایسا کہا۔ حضور کے زمانے میں یہ ٹھیک تھا، صحابہ نے ایسا کہا، 550 سال بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، بس اپنے ٹپے جو ہے تو روزے رکھتے ہیں۔ اسی چونکہ دیسی بندے ہیں، اسی باغی بندے بھی ہیں، پڑھو جی میری نو سارے نو اجازت ہے اب سے کہ جو یہ پڑھنا چاہے تو وہ شروع کر دو، تو وقت مقرر کر رہے ہو زیادہ اچھا ہے، مغرب کے بعد ہو تو اچھا ہے، سونے سے پہلے تو اچھا ہے، یہ جو بھی اس کو سہولت ہے اچھا ہے۔ اگر کبھی وقت ملا تو اس کا ترجمہ اور دعا پڑھ کر آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ بابا جی اس نے یہ اس لیے سنایا ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف سے اجازت دے دوں، وہ بشتی زیبنوں کتنے رب پھرو گے تو کتنے سفر کا مہینہ اور 1 سال بعد آنا، پھر 3 روزے رکھو گے، 3 دن اعتکاف کرو گے، پھر دی اجازت یہ بابیاں نے دیتی، پھر میں انہیں بھی لیا انہیں پڑھنا شروع کرو، نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اپنی اوقات مقررہ کا کیا مطلب ہے؟ نماز تھوڑی ہے مقررہ وقت پڑھنی، یہ تو وظائف ہیں، بس اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ یہ کسی نے کہا نہیں جو لنگر شنگر آ گیا تو بس کرو، کیا کہتے ہیں؟ آ رہا ہے ابھی آیا نہیں۔ اچھا چلے پھر مکا دینے جی اللہ۔ اچھا آگے بھی اور بھی تھوڑی تھوڑی گل ہے، سن لو ویسے۔ اعتکاف کے مسائل بہشتی زیور میں موجود ہیں، اگر عورت پڑھنا چاہے تو وہ بھی اعتکاف کرے اس قاعدہ سے جو بہشتی زیور میں لکھا ہوا۔ اس طریق میں نہ ترک حیوانات ہے، نہ کسی اور طرح کا خطرہ ہے۔ یہ ترک حیوانات کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیں۔ بعض بابے جو ہیں وہ کسی لوگ مراتب اونچے کرا رہے ہوں تو اس میں ترک حیوانات کراتے ہیں۔ تو ظاہر میں سادہ سا ترجمہ تو ہے حیوانوں چھوڑ دو، لیکن ترک حیوانات سے مراد ہے کہ اپنے جسم کے اندر اتنے دن جتنے دن کسی بابے نے کہا ہے ترک حیوانات کرو، جانور سے متعلق کوئی چیز نہیں کھانی، مثلا دودھ بھی جانور سے متعلق، انڈا بھی جانور سے متعلق، ہر گوشت جانور سے متعلق، دودھ بھی دہی بھی یہ جانور سے متعلق ہے، جانور سے نکلتا ہے، انڈا جانور سے نکلتا ہے، کوئی بھی گوشت سارے مرغ کے، بکری کے، گائے کے، سارے حیوانات ہو گئے نا یہ، اس کو ترک کرتے ہیں۔ بس دیسی دال کی دال کوئی دال پکا لو، چپاتی پکا لو کھا لو، چاول کھا لو، چاول بھی حیوانات سے نہیں ہے، یہ نباتات ہے، زمین سے اگنے والی چیز کو نباتات کہتے ہیں، نباتات نمت کہتے ہیں، یہ کھا وہ پھر اس کے اندر آپ کہتے ہیں کیوں کرایا ہے یہ کوشچن آ جائے گا، ینگ ہوتے چنگا والا کھائے بھی جائے، آنڈا بھی منع تو دودھ بھی منع تو کھائیے گی،